أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات سید الکائنات شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العزت نے سارے انسانوں کی جانب آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا. آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کبھی بھی قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کی ہم نے تلاوت کی ہے. یہ اہم رکوع تھا. اس رکوع کے مضامین کو تقریباً ہم نے مکمل بیان کر دیا ہے. اس رکوع کے اندر رب العزت نے
حضرت انسان کے اوپر جو نعمتیں فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نعمتیں جو بھی انسانوں پر کی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ نعمت جو نظر آتی ہو، ظاہری نعمت جسے کہتے ہیں، کسی کو کھانا اچھا عمدہ مل گیا یہ نعمت ہے، کسی کے لیے پہننے کے لیے عمدہ کپڑا نصیب ہو گیا یہ نعمت ہے، کسی کو رہنے کے لیے اچھا مکان میسر ہو گیا یہ نعمت ہے، نظر میں آتی ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن وہ بھی نعمت شمار ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ نے عزت دے دی، ایک نعمت ہے۔ عزت کو ہم کسی چیز میں نہیں دیکھ سکتے، عزت ایک معنوی اندرونی چیز ہے، اللہ کسی کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی کو شرافت مل گئی یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کسی کو بہترین عقل نصیب ہو گئی یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں اور ایک وہ جو ظاہر میں نظر تو نہیں آتی لیکن اس کی حقیقت موجود ہوتی ہے، لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ عزت، شرافت، صلاحیت، عقل، طاقت، شجاعت، یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں جو ظاہر میں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ دونوں طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کو ظاہری نعمتوں سے بھی مالا مال کیا ہے اور اس کو باطنی معنوی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے والے رکوع میں انسان کے اوپر جو ظاہری نعمتیں فرمائی تھی ان کا ذکر فرمایا تھا۔ اللہ نے کہا آسمان کو تمہارے لیے میں نے بنایا ہے، زمین کو تمہارے واسطے میں نے بچھایا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں کئی ساری مخلوقات کو میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے اندرونی نعمتوں کا بیان فرمایا کہ ہم نے اسے علم عطا فرمایا ہے، اور علم ایسی نعمت ہے جو انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرشتے کہا کرتے تھے کہ اب فرشتوں نے دیکھا کہ جنات کی بے عزتی ہوئی ہے، زمین میں جنات ہنگامہ مچا رکھے تھے، فتنہ و فساد مچا رکھے تھے، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پٹوایا، ان کو مروایا، ان کو برباد کیا۔ تو فرشتوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب اللہ ہمارے سے زیادہ معزز، مکرم، اشرف مخلوق پیدا نہیں کریں گے، اب اللہ ہمارے سے بہتر کوئی کریشن کریٹ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اسی زعم کو، اسی خیال کو توڑنے کے لیے ان سے کہا تھا کہ اے فرشتوں، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت سماعت کیجئے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک نمائندہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بنانے والا ہوں۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اب وہ پورا پس منظر میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے، تو اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرشتوں نے کہا
اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، ویسفک الدماء اور خون بہائے گی، قتل و غارت گیری کرے گی، فتنے کھڑی کرے گی، مصیبتیں پیدا کرے گی۔ انسانی سے مصیبت ہوتی ہے، دوسری مخلوقات سے مصیبت نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس مضمون کو بہت تفصیل سے کھولا ہے کہ اگر اس زمین پر سے انسانوں کو اچانک اٹھا لیا جائے، زمین کے ایک پائی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سمندر کو کیا پڑا ہے؟ سمندر بہتا ہے، بہے گا، دریا بہتا ہے، بہے گا۔ درختوں کو کیا پڑی ہے؟ درخت اپنی حالت میں ہے، اسی حالت میں رہیں گے۔ پرندوں کو کیا ہوگا؟ وہ اڑتے رہیں گے، اپنی روزی تلاش کرتے رہیں گے۔ گلی کے کتے سے لے کر جنگل میں رہنے والے شیر تک کوئی فرق نہیں پڑنے والا انسان نہ ہو، بلکہ ان کو فائدہ ہوگا۔ وہ پلیوشن سے بچ جائیں گے، وہ انسانوں کے شکار سے بچ جائیں گے، وہ انسانوں کے ظلم سے بچ جائیں گے، وہ سکون سے زندگی گزاریں گے اگر انسان نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کے دربار میں فرشتوں نے یہی سوال رکھا، یہی اعتراض گویا کہ پیش کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کیوں کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ اگر آپ کی احکام کو پورا ہی کرنا ہے، خلیفہ کیا کرے گا؟ خلیفہ نائب کیا کرتا ہے؟ جو اپنا اصل ہے اس کا کام کرتا ہے۔ ایک نائب صدر کیا کرے گا؟ جو صدر ہے اس کا کام کرے گا۔ ایک نائب ناظم کیا کرے گا؟ جو ناظم کا کام ہے وہ کرے گا۔ تو آپ اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے احکام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں نا، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کے سارے احکام کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، آپ فیصلہ فرمائیں، ہم زمین میں جا کر جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے۔ آپ ایک نئی مخلوق پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال فرشتوں نے کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں آپ کے حمد کے ساتھ آپ کی تعریف بیان کرنے والے اور آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ تسبیح اور تقدیس کا مطلب میں نے سمجھا دیا ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے فرشتوں کے لیے، یہاں یہ بات سمجھیں، ایک لفظ عربی کی خاصیت ہے کہ ایک لفظ ایک مخلوق کے لیے ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسری مخلوق کے لیے یا دوسری ذات کے لیے وہی لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے صلاۃ، جس کا اردو ترجمہ ہے درود پڑھنا، صلاۃ، ہمارے لیے صلاۃ کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ ہمارے لیے درود ہے دعا کرنا۔ دعا ہم کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے۔ کیوں؟ درود بھیجنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ درود بھیجنے کی، درود کسی پر درود اتارنے کی طاقت ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ درود نازل فرمائیے، آپ درود نازل فرمائیے۔ تو میں کہوں کہ میں صلاۃ پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دعا کرتے ہیں، بلکہ اللہ ایکچول میں جو صلاۃ ہے وہ خود نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے لیے دوسرا معنی،
فرشتے सलात भेजते हैं। फरिश्तों के लिए सलात का दूसरा माना, हमारे लिए सलात के माने हैं दरूद पढ़ना, फरिश्तों के लिए सलात के माने हैं दुआ करना, अल्लाह के लिए सलात के माने हैं दरूद नाजिल करना, रहमतें उतारना, बरकतें उतारना। एक ही लफ्ज़ है, इंसान के लिए अलग माने, फरिश्तों के लिए अलग माने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए अलग माने। वो मशहूर आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इसका मतलब क्या है? फरिश्ते अल्लाह सलात भेजते हैं। सबका सलात भेजना एक तरह नहीं होता। अल्लाह के सलात भेजने का अंदाज़ और है, फरिश्तों के सलात भेजने का अंदाज़ और है, इंसानों के सलात भेजने का अंदाज़ और है। तो मालूम हुआ एक लफ्ज़ के मानी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ मतलब है, फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह हम तस्बीह बयान करते हैं। हमारे लिए तस्बीह बयान करने का मतलब है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ना। फरिश्तों के लिए तस्बीह बयान करने का मतलब सुबहान अल्लाह पढ़ना नहीं है। फरिश्तों के लिए तस्बीह बयान करने का मतलब है अल्लाह के अहकाम को बजा लाना, अल्लाह के अहकाम को फुलफिल करना, अल्लाह के अहकाम को पूरा करना। बात समझ में आ रही है? तो ये माने हैं फरिश्तों के लिए। फरिश्ते कहने लगे कि ए अल्लाह, आप एक नई मखलूक क्यों पैदा कर रहे हैं? हम आपकी बात भी मानते हैं और उस बात को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, हम नाफिज भी करेंगे, मानेंगे भी, एक्सेप्ट भी करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये दो ही चीज़ें तो एक खलीफा करता है, हम करेंगे आपके अहकाम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जवाब में इरशाद फरमाया, क़ाल, अल्लाह फरमाने लगे, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ फरिश्ते, मैं जो बातें जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मैं जिन बातों का इल्म रखता हूँ, जौन से गोशे, जौन सी बातें मेरे इल्म में हैं वो तुम्हारे इल्म में नहीं हैं। तो तुम्हारा ये सवाल करना कोई तुक नहीं बनता इसका कि तुम इस पर सवाल करो। तुम्हारा इल्म छोटा है, मेरा यानी अल्लाह का इल्म बड़ा है। मैं बड़े इल्म के लिए ये फ़ैसला किया हुआ हूँ कि एक मखलूक को पैदा करूँ। तुम छोटे इल्म के ज़रिए से उस पर एतराज़ कर रहे हो। तुम छोटे इल्म के ज़रिए से उस पर एतराज़ कैसे कर रहे हो? इसका मतलब ऐसा है कि एक बच्चा एक ग्रामर का छोटा सा पहला कायदा पढ़ता है और एक बड़ा माहिर एक दूसरे अंदाज से उस ग्रामर के कायदे को सॉल्व करता है। अब ये बच्चा उठकर कहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो गलत है, मैंने ये कायदा पढ़ा है, तो उस्ताद क्या जवाब देगा? उस्ताद ये कहेगा कि तुझे एक ही कायदा मालूम है, तुझे ग्रामर का छोटा सा पार्ट ही मालूम है, मैं पूरे ग्रामर को घोल कर पिया हुआ हूँ। तू भी आगे जब आएगा तो वो सारे कायदे, वो सारे प्रिंसिपल तू भी पढ़ लेगा, तुझे भी मालूम हो जाएगा कि यही सही है जो मैं कर रहा हूँ। तो वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को कहा कि तुम्हारे पास इल्म नाकिस है, थोड़ा है, छोटा है, मेरे पास इल्म वसी है, बड़ा है। मैं जो चाहता हूँ, मुझे जो मालूम है, उसके हिसाब से मेरा ये फ़ैसला करना ही बिल्कुल सही है। यहाँ ये मज़मून समझ लें, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में समझ लें कि अल्लाह जो कलाम फरमाते हैं, अल्लाह जो बात करते हैं, अल्लाह के बात करने के 3 तरीक़े कुरान ने बयान फरमाए हैं। सूरह शूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन और युरसिल रसूलन फ़यूही बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि किसी इंसान से अल्लाह 3 तरह से ही बात करते हैं, 3 तरह से ही बात करते हैं। नंबर 1, अल्लाह वही उतारते हैं, अल्लाह वही उतारते हैं, यानी दिल में बात डालते हैं, दिल में वही नाजिल फरमाते हैं। नंबर 2, अल्लाह पर्दे के पीछे से बात करते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने
بات فرمائی تھی پردے کے پیچھے سے۔ نمبر 3، اللہ کسی بندے کو، کسی رسول کو، کسی میڈییٹر کو بھیجتے ہیں، جیسے قرآن شریف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ یہ 3 طرح سے اللہ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ قرآن مجید نے ڈیفائن نہیں فرمایا ہے۔ انبیاء پر جو وحی اترتی تھی وہ انہی 3 ذریعوں سے اترتی تھی۔ اس کے علاوہ وحی کے اور بھی قسمیں ہیں، وحی کے ڈیٹیلز ہیں، لیکن اتنا سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے بات کرنے کے لیے یہ 3 طریقے ہی متعین فرمائے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے الہام۔ الہام کے لیے انگریزی میں استعمال کرتے ہیں انسپریشن۔ ایک ہے ریولیوشن اور ایک ہے انسپریشن۔ انسپریشن کے اندر الفاظ نہیں ہوتے، اس کے اندر صرف معنی ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کے دل میں اللہ نے کوئی بات ڈال دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہائیں۔ تو الفاظ کے بغیر جو بات اللہ دل میں ڈالتے ہیں اسے انسپریشن کہتے ہیں۔ یہ انسپریشن دنیا میں اللہ مختلف بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو نبی نہیں ہے اس کو بھی اللہ الہام سے نوازتے ہیں۔ لیکن ریولیوشن وحی یہ صرف اور صرف نبیوں کو ہی ملتی ہے، رسولوں کو ہی ملتی ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو یہ چیز نہیں ملتی۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ استخارے کا ایک طریقہ ہمارے یہاں غلط رائج ہے۔ استخارے کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ استخارے کے بارے میں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے کسی سے بات کیے بغیر، اور خواب میں اس کے دل میں اس کو دکھایا جائے گا کہ وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے، استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب ہے بھلائی چاہنا، اچھائی چاہنا۔ استخارے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد جو استخارے کی مسنون دعا ہے وہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد سونا بھی ضروری نہیں ہے، اور اس کے بعد خواب اس کو دکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اس کے بعد اسے دل میں بات آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے لیے بس اتنا چاہیے کہ آدمی استخارہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں بالکل سچے دل سے دعا کرے، اور جو اسے 2 پوائنٹ ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ان دونوں پوائنٹوں میں اگر دل اس سے پہلے کسی ایک طرف جھکا ہوا ہو، یعنی کرنے کی طرف دل جا رہا ہے یا نہ کرنے کی طرف دل جا رہا ہے، تو استخارہ کرنے سے پہلے آدمی نیوٹرل ہو جائے، اور استخارہ کرنے کے بعد غور کرے کہ کرنے میں کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصان ہیں، کرنے میں کیا کیا پلس پوائنٹس ہیں، کیا کیا مائنس پوائنٹس ہیں، نہ کرنے میں کیا کیا پلس پوائنٹس ہیں، کیا کیا مائنس پوائنٹس ہیں، اور خود تحلیل اور تجزیہ کر کے فیصلہ کرے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کا دل کرنے کی طرف جا رہا ہے، رجحان کرنے کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ کا نام لے کر وہ کام شروع کر دے۔ اگر دل نہ کرنے کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑ دے، اس میں بھلائی ہوگی۔ یہ مطلب ہے استخارے کا۔ اس کے لیے خواب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے دل میں بات کا آنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ انسپریشن کی بات آئی تو میں نے اس کو یہاں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ غلط تصور ہمارے یہاں بہت پھیلا ہوا ہے۔ لوگ اسی غلط تصور کی وجہ سے اپنا استخارہ دوسرے سے کراتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کسی بڑے مولانا صاحب کے پاس گئے، کسی بڑے پیر کے پاس گئے، کسی بڑے شیخ کے پاس گئے، اور ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں۔ استخارہ میں خبر معلوم نہیں ہوتی
چیز کو معلوم نہیں کیا جاتا، استخارے کا ورڈ ہی بتاتا ہے کہ استخارے میں خیر مانگا جاتا ہے، استخارے میں خبر مانگی نہیں جاتی، استخارے میں خیر مانگا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے کاموں میں کثرت سے استخارہ کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت یہ تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں استخارہ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں استخارہ کرتے تھے اور اس استخارے پر وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو اس میں خیر بھی رکھ دیتا تھا کیونکہ وہ دعا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال درمیان میں ایک بات آ گئی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ فرشتوں کے اعتراض کو توڑ دیا کہ تمہارا یہ اعتراض کرنا ہی سرے سے غلط ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، کم علم ہے، اس لیے تم اعتراض کرتے ہو۔ اور جب اللہ نے فرشتوں کو ڈانٹ دیا، اس کے بعد پریکٹیکلی سمجھایا فرشتوں کو کہ تمہارا یہ مطالبہ کرنا غلط ہے کہ ہمیں خلیفہ بنا دو، یہ مطالبہ کرنا غلط ہے۔ کیوں؟ خلیفہ بننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ کوالٹیز تمہارے اندر نہیں ہیں، وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ اور اس کو پریکٹیکلی اللہ نے فرشتوں کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ قرآن آگے کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے، سارے نام سکھائے۔ کیا نام سکھائے؟ اس کو میں نے بہت تفصیل سے سمجھایا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس وقت جتنی چیزیں تھیں ان سب کے نام اللہ نے ایک ایک کر کے سمجھائے کہ اسے آسمان بولتے ہیں، اسے زمین بولتے ہیں، یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ عرش ہے، یہ کرسی ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، یہ جن ہیں، اور ان کی خاصیتوں کو اللہ رب العزت نے سمجھایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو عجیب و غریب قسم کے علوم انسان نے بیان کیے ہیں، بڑے بڑے افلاطون پلوٹو گزرا ہے، ارسطاطالس گزرا ہے، بڑے بڑے ذہین قسم کے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو علوم بیان کیے ہیں یہ علوم اللہ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے بیان کیے ہیں، اور ان لوگوں نے ان نبیوں کی باتوں کو چرا کر بیان کیا ہے۔ انسان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس درخت کی یہ خاصیت ہے، یہ درخت اس پتے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ اس بیماری کے لیے علاج کا کام کرتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے یہ سب ساری باتیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ زمین آسمان سے اتنی دور ہے اور آسمان میں صرف یہ نہیں اتنے سیارے ہیں، اتنے ثوابت ہیں، اتنے کرے ہیں اور فلاں ہیں؟ یہ ساری باتیں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسٹرونومی کی یہ باتیں اور یہ حکمت کی یہ باتیں یہ اللہ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے سکھائی ہیں، بعد کے لوگوں نے انہی سے چرا کر ان کو ڈیولپ کیا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے لینگویج کو انورٹ کرنے والے بھی اللہ رب العزت ہی ہیں۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ دیکھو یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ جنت ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے لینگویج کو انورٹ کرنے والی ذات خود اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اللہ نے خود پہلے لینگویج کو انورٹ کیا تھا۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پیش کر کے فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی نیابت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، ہم آپ کے خلیفہ بن سکتے ہیں، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو ان زمین کی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ اگر تم خلافت کی ذمہ داری کو
پورا کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو خلافت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ۔ یہ اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتے عاجز آ گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا سبق، انہیں سبق سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بعض انسانوں کی ذہنی سطح سے اونچی ہو تو انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر میں آپ کو فلسفے کے مسائل سمجھانے لگوں سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ذہنی سطح ہماری جتنی ڈیولپڈ ہے اس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں نے کہا ملأ اعلیٰ ہوتے ہیں، ملأ سافل ہوتے ہیں، ملأ اعلیٰ کی یہ کام ہے، ملأ سافل کی یہ کام ہے۔ ملأ اعلیٰ کی میں نے تحقیقات آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کی، کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی؟ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باتیں ہماری ذہنی سطح سے اوپر ہیں۔ یا میں بیٹھ کر آپ کو سمجھاؤں کہ تھیوری آف ایولیوشن رانگ ہے اور اس کے پیچھے کے ریزنز میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھنے لگوں اور آپ کو اتنا نہ معلوم ہو کہ مالیکول کسے کہتے ہیں، آٹم کسے کہتے ہیں، الیکٹران، نیوٹران اور پروٹان کسے کہتے ہیں، ان کے آپس میں ملنے جلنے کے رویے کیا ہیں، آپ کو اتنا نہ معلوم ہو کہ حیاتیات کی شاخ ڈاروین کی ایکچول تھیوری کیا ہے، ڈاروین جو تھیوری پیش کرتا ہے کہ انسان ڈیولپڈ ہو کر کسی جانور سے پیدا ہوا ہے، اس کی ایکچول تھیوری کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم ہوں اور میں ڈائریکٹلی آپ کو ڈاروین کی تھیوری کو ایکسپوز کرنے شروع کر دوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بات ذہن سے اوپر اگر چلے جاتی ہے تو انسان اسے ہضم نہیں کر پاتا۔ اس سے آسان مثال میں اس سے پہلے کسی نشست میں دی تھی کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو بلوغت کے بارے میں سمجھایا جائے کہ بالغ کیسے ہوتے ہیں، بالغ ہونے والے کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی ذہنی اور اس کے بدن کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اسے پلے نہیں پڑے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہے۔ لیکن جو آدمی بالغ ہو جائے اسے ایک اشارہ آپ دیں وہ فوراً بات کو اپنی پکڑ لے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر جب اس چیز کی جس کو وہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہو، وہ اس کے کیپیبل ہی نہیں ہو، تو پھر اسے وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا، فرشتوں کو بھی سکھایا کہ دیکھو اسے زمین کہتے ہیں، دیکھو یہ آگ ہے، یہ گرمی ہے، اسے روشنی کہتے ہیں، یہ نور ہے۔ اور فرشتوں کو ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے مرد عورت نہیں ہوتے، تو فرشتوں کو بھوک سمجھائی جائے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نے جو سوال آپ کے سامنے کیا تھا ہم اس سوال سے اس سوال کو واپس لیتے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، خرابی ہمارے اندر ہے۔ کیا کہا؟ پاک ہے آپ کی ذات، عیب ہمارے اندر ہے، پاک ہے آپ کی ذات، نقص ہمارے اندر ہے۔ اور فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ ہم نے یہ جو سوال کیا تھا اس سوال کو ہم واپس لیتے ہیں، اس سوال کو ہم کیا کرتے ہیں؟ واپس لیتے ہیں۔ اور فرمایا انک انت العلیم الحکیم، اے رب بے شک آپ ہی علم والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ یہ انہوں نے کہہ کر فرشتے سرنڈر ہو گئے۔ فرشتے کیا ہو گئے؟ سرنڈر ہو گئے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے، ہمیں اتنا نہیں معلوم کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، دن اور رات کیا چیز ہوتی ہے، تو ہم زمین میں جا کر کیا کریں گے؟ ہم زمین کی خلافت کی ذمہ داری کو کیسے پوری کریں گے؟ یہ مخلوق تو جو آپ نے پیدا کی فرفر سنا رہی ہے سبق اپنا،
فرفر بول رہی ہے کہ زمین کسے کہتے ہیں، آسمان کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی خاصیتیں کیا ہیں۔ یہ بندہ تو فرفر بول رہا، یہ بندہ تو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، چلو اسی کو خلیفہ بنا دو، ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سرنڈر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا، قال فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم انہیں اپنا سبق سناؤ، تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ اور آدم علیہ السلام سمجھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، ان کے اندر وہ ایبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کے ناموں کو سمجھ سکیں، کیونکہ وہ ان سے ریلیٹ کرتی ہیں، ان سے ریلیٹ کرتی ہیں، اس لیے بات سمجھ میں آ گئی۔ انسان انہی چیزوں کو سمجھتا ہے جو اس سے ریلیٹ کرتے ہوں، جو اس سے ریلیٹ نہیں کرتے ہوں وہ سمجھنے میں اسے مشکل ہوتی ہے، اسے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سمجھا نہیں جا سکتا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو سمجھا جا سکتا ہے، اللہ کی صفات بھی انسان صحیح معنوں میں جیسے اللہ کی صفت ہے سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ سننے والے ہیں، کیسے اللہ کی سننے کی صلاحیت ہوگی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ دیکھنے والے ہیں، کیسے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوگی ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ آنکھ کے ذریعے نہیں دیکھتے، ہم انسان دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایسے ہی تو ہوتا ہے، ہم انسان دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے دیکھنے کے لیے باہر بھی ایکسٹرنل روشنی ہو تو ہم دیکھیں گے۔ اندھیرے کمرے میں ڈال دیا جائے اور سامنے خوبصورت رنگ برنگ کی چیزیں رکھی گئی ہمیں نظر نہیں آئیں گی۔ ہمارے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل سورس سے کوئی روشنی کسی چیز پر پڑے گی اور اس سے ایک ریفلیکشن کریٹ ہوگا اور وہ ہمارے آنکھ کی پتلی میں آئے گا تو ہماری آنکھ اسے ڈیٹیکٹ کرے گی اور کہے گی کہ اچھا یہ سرخ رنگ ہے، اچھا یہ سبز رنگ ہے، اچھا یہ کالا ہے۔ ہم اس طرح سے سمجھتے، اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے دیکھنے کا معنی یہ نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں تو ہم ویوز کے ٹکراؤ سے سنتے ہیں، اللہ بغیر کان کے سنتے ہیں۔ اب انسانوں کو سمجھایا جائے کہ اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے ہماری ریلیٹڈ ٹرمز یوز کی کہ دیکھو جیسے دیکھ رہے ہو تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، اللہ بھی دیکھنے والے ہیں۔ اب جب ریلیٹ بات آتی ہے تو پھر انسان اللہ کو آنکھ جیسے ہم دیکھتے ہیں اس طرح دیکھنے سمجھے گا۔ اللہ نے اس کو بھی کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ کسی کی طرح نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ ویسے دیکھتے ہیں، نہ، اللہ دیکھتے ہیں اتنا سمجھو بس کافی ہے۔ اللہ کی شان، اس کے دیکھنے کا انداز وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، وراء الورا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ دیکھتے ہیں، ورنہ اللہ کے دیکھنے ہمارے دیکھنے میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ ہم سے ریلیٹ کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ دیکھنے والے ہیں، ہم سے ریلیٹ کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ سننے والے ہیں، ورنہ میرے سننے اور اللہ کے سننے میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی ادنا بھی تعلق نہیں ہے۔ بس ریلیٹ کرنے کے لیے اللہ نے سننا اور دیکھنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ انسان انہی چیزوں کو سمجھتا ہے جس سے وہ ریلیٹ کرتا ہو، جس سے وہ ریلیٹ کرتا ہو۔ اگر میں کسان، ہل چلانے والے انسان کے ٹرمز آپ کو سمجھاؤں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ چاہے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو۔ میں کہوں کہ کسان کا جوا ٹوٹ گیا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم ایکچول کسان کی حالت کو باریکی سے نہ دیکھ لیں کہ جوا کسے کہتے ہیں، کسان کسے کہتے ہیں، وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اسی طرح آپ اپنے آفس میں، اپنے کمپنی میں جو ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ کسی قریے میں، بستی میں رہنے والے انسان کو سمجھایا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کے ذہن سے اوپر ہے۔ یا اور آسان سے میں کہوں، میرے دادا یا میرے پردادا کے زمانے میں کوئی ان کو سمجھائے کہ واٹس اپ کیا ہوتا ہے، انہیں سمجھ میں آئے گا، انہیں سمجھ میں آئے گا۔
انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آج کا بچہ چھوٹی سی بات ہم کہیں واٹس اپ تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا اسے کہ واٹس اپ ہوتی کیا چیز ہے۔ کیوں؟ اس کی ذہنی سطح اتنی امپروو ہو چکی ہے، ان کی ذہنی سطح میں وہ باتیں نہیں تھیں۔ اور اگر میں کہوں کہ ٹیلی گرام سے یہ میسیج ان کو ملا تھا، تو اب ٹیلی گرام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹیلی گرام ہوتا کیا ہے۔ وہ آج سے 100 سال پہلے کی مشین تھی، اس کے بارے میں سمجھاؤں، اب آپ کے سامنے بات رکھوں کہ ٹیلی گرام ان کو پہنچ گیا تھا، پھر بھی وہ نہیں آئے، تو ٹیلی گرام اب سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں۔ ٹیلی گرام وہ نہیں جو ایپ ہے، آج بھی موجود جو ایپ ٹیلی گرام ہے وہ نہیں۔ ٹیلی گرام ایک چیز تھی، ایک مشین تھی جو آج سے 70 سال پہلے 100 سال پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، اس سے بیٹر آ گئی تو وہ چھوٹ گیا، اس سے بیٹر چیز آ گئی تو وہ ختم ہو گئی۔ تو بہرحال انسانوں کو اللہ رب العزت نے خلافت کے لیے چوز فرما لیا تھا، کیونکہ ان کے اندر وہ کیپیبلٹی تھی، ان کے اندر وہ صلاحیت تھی، اس کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کر کے پروف بھی فرما دیا کہ دیکھو خلافت کے لیے یہ چیزیں نیسیسری ہیں، اور یہ چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں گی وہ خلیفہ بنے گا، اور ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہو، اس لیے ایک نئی مخلوق مجھے پیدا کرنی چاہیے۔ اس مخلوق کے اندر ایک بڑی کوالٹی ہوگی، وہ کوالٹی علم کی کوالٹی ہے، اور وہ انسان ہے، اور وہ انسان ہے۔ اللہ اکبر! اس طرح اللہ نے انسان کو عزت دی، عظمت دی، مخلوقات کے سامنے اس کو رتبہ عطا فرمایا، اور اس مخلوق، اگر وہ مخلوق اتنی عزت حاصل کرنے کے باوجود اللہ کا انکار کرتی ہو، اللہ کو نہیں مانتی ہو، تو اس سے بڑا ظلم کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہی پرپس ہے اس پورے رکوع کا، اس پورے رکوع کا یہی پرپس ہے کہ اتنی ساری نعمتیں میں نے دی ہیں، اتنی عزت دی، اتنی نعمت دی، ظاہری نعمت، باطنی نعمت، سب کچھ دی، اور پھر تم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں ہم اگلی آیتوں پر گفتگو کریں گے۔ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔